پلازا سنیما راولپنڈی، جہاں پردہ سیمی پر صرف فلمیں نہیں ایک پورا زمانہ چلتا تھا۔ دا مال راولپنڈی پر کھڑی یہ پرانی عمارت، سامنے بلند ہوتے ہوئے دو مینار نما حصے، درمیان میں فلم کا بڑا رنگین بورڈ، نیچے مرکزی دروازہ اور دروازے کے سامنے کبھی ٹکٹ کے منتظر لوگوں کا ہجوم، یہ پلازا سنیما راولپنڈی ہے۔ یہ سنیما پہلے لائیون سنیما اینڈ کیفے کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اوڈین سنیما کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے مالک کا نام مسٹر ڈبلیو لینٹوٹ تھا، جن کا مری میں لینٹوٹ کیفے کے نام سے ایک بہت مشہور ہوٹل تھا، اور اوڈین سنیما کا مالک ایک سکھ تھا جس نے پشاور میں لانسڈاؤن تھیٹر، جس کو بعد میں فلک سیر سنیما کا نام دیا گیا، اور مری، رسال پور، چراٹ جیسے چھاونی کے دوسرے علاقوں میں اس نے سنیما گھر تعمیر کیے تھے۔ پلازا سنیما کی تاریخ قیام پاکستان سے پہلے کی بتائی جاتی ہے۔ یہ سنیما لگ بھگ 1920 کے قریب تعمیر ہوا، لیکن کسی سرکاری ریکارڈ میں اس کی تعمیر کا سال موجود نہیں ہے۔ راولپنڈی کی تہذیبی اور فلمی تاریخ کا ایک ایسا خاموش کردار جس نے تقریباً ایک صدی کے دوران کئی زمانے بدلتے دیکھے۔ برطانوی راج کی شام میں قیام پاکستان کا ہنگامہ خیز دور، پاکستانی فلمی صنعت کا سنہری زمانہ، انگلش فلموں کے ہاؤس فل شو، اردو فلموں کی سلور جوبلیاں، فلمی ستاروں کی پلازا سنیما آمد، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا پردہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ آج اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پلازا سنیما کی حیثیت میرے لیے ایک بند سنیما کی نہیں، بلکہ میرے علاوہ راولپنڈی کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کا یہ ایک حصہ رہا ہے۔ میں نے خود اس سنیما میں بہت سی فلمیں دیکھی ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر شو شروع ہونے کا انتظار کیا ہے، اس زمانے کی وہ چہل پہل بھی دیکھی ہے جب فلم دیکھنے جانا محض 2 یا 3 گھنٹے کی تفریح نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک مکمل تقریب ہوا کرتی تھی۔ لوگ کئی دن پہلے فلم دیکھنے کا پروگرام بناتے، دوستوں میں مشورہ ہوتا، گھر والوں سے اجازت لی جاتی، اچھے کپڑے پہنے جاتے، پھر سنیما کی جانب روانگی ہوتی۔ فلم شروع ہونے سے پہلے ہی سنیما کے باہر ایک الگ دنیا آباد ہو جاتی۔ کوئی فلم کے پوسٹر دیکھ رہا ہے، کوئی ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دوستوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور کسی کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی کہ کہیں شو ہاؤس فل نہ ہو جائے۔ مال روڈ راولپنڈی پر یہ سنیما
ہمیشہ ہر ایک کی نظر کے سامنے رہا ہے۔ یہاں پر سرکاری دفاتر، فوجی ادارے، تجارتی عمارتیں اور شہر کی سماجی زندگی کے نمایاں مراکز موجود ہیں۔ اس لیے پلازا سنیما محض ایک محلے کا، ایک سڑک کا، ایک علاقے کا سنیما نہیں تھا۔ اس کی اپنی ایک الگ شناخت، الگ وقار اور الگ ناظرین تھے۔ اس سنیما کی عمارت بھی عام سنیما گھروں جیسی نہیں ہے۔ اس کے اگلے حصے میں دونوں جانب بلند مینار نما ٹاور بنائے گئے تھے۔ عمارت کے ڈیزائن میں توازن اور ایک خاص قسم کی نوآبادیاتی شان دکھائی دیتی ہے۔ درمیان کا حصہ فلموں کے بڑے بڑے پوسٹروں سے بھرا ہوتا جو ہاتھ سے بنائے گئے تھے، اور ان بل بورڈوں کا تصور صرف بھارت اور پاکستان میں تھا، اور یہ اپنے فن پہ ماہر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بورڈ صرف اشتہار نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے اندر ایک مکمل فن رکھتے تھے۔ مصور اپنے ہاتھوں سے ہیرو اور ہیروئن کے چہرے بناتے، فلم کے خطرناک یا رومانوی مناظر کو بڑے کینوس پر منتقل کرتے، اور فلم کا نام ایسے حروف میں لکھا جاتا کہ دور سے گزرنے والا شخص بھی رک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ پلازا سنیما سنگل اسکرین کا سنیما تھا اور اس کی تقریباً 690 نشستیں تھیں۔ آج کے جدید ملٹی پلیکس کے مقابلے میں 690 نشستوں کا ایک ہال بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ تصور کیجئے جب تقریباً 700 لوگ ایک ہی وقت میں اندھیرے ہال میں بیٹھے ہوں گے، روشنیاں بجھتی ہوں گی، پردے پر پہلا منظر نمودار ہوتا ہوگا، اور پورا ہال کبھی تالیوں میں، کبھی کہکوں اور کبھی سناٹوں میں ڈوب جاتا ہوگا۔ وہ اجتماعی کیفیت آج گھر کے ٹیلی ویژن، موبائل فون یا انٹرنیٹ پر فلم دیکھنے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک معتبر صحافتی تاریخی روایت میں پلازا سنیما کو قیام سے پہلے یہاں ایک باقاعدہ ڈانسنگ فلور تھا۔ برطانوی فوجی اور سول افسر فلمیں دیکھنے آتے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار رقص و موسیقی کی محفل بھی منعقد ہوتی تھی۔ ذرا اس زمانے کو اپنے ذہن میں لائیے۔ راولپنڈی چھاؤنی کی ایک شام ہے، باہر بگیاں اور موٹر گاڑیاں رک رہی ہیں، فوجی وردیوں میں اور مغربی لباس میں اس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اندر کہیں موسیقی بج رہی ہے اور جوڑے ڈانس کر رہے ہیں، اور اگلے ہال میں فلم کے شو کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج وہ موسیقی سنائی نہیں دیتی، لیکن عمارت کے بند دریچوں اور خاموش دیواروں میں شاید اس کے کچھ سر اب بھی موجود ہیں۔ یہ پہلے ایک کیفے اور ڈانسنگ ہال تھا، بعد میں اس کو سنیما کی شکل دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ جگہ باقاعدہ پلازا سنیما کے نام سے مشہور ہوئی۔ مقامی تاریخی ریکارڈ سے اسے ایک زمانے میں جناب احسان شاہ کی ملکیت بتایا گیا ہے۔ ان کے دو صاحبزادوں اقبال شاہ اور آفتاب شاہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ بعد میں پاک فوج میں شامل ہوئے۔ احسان شاہ سے یہ عمارت آغا وزیر علی نے خرید لی، جو وہ ایک ایرانی نژاد تھے۔ وہ 4 بھائی تھے اور سب سے چھوٹے بھائی نے یہ تاریخی سنیما فروخت کر دیا، اور چودھری قمر نے یہ جگہ خرید لی۔ چودھری قمر 60 کی دہائی میں یہاں ملازمت کرتا تھا۔ یہ بات کنفرم نہیں ہے، لیکن حوالوں سے بتائی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں فلم بن ہر کی نمائش ہوئی، بہت کامیاب رہی، اور یہ تاریخی بلڈنگ چودھری قمر صاحب نے خرید لی تھی۔ آغا وزیر علی جو ایرانی نژاد تھے،
وہ 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے یہ تاریخی سینما فروخت کر دیا۔ یہ پہلے سینما نہیں تھا، اس کو بعد میں سینما کی شکل دی گئی۔ پلازا سینما کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ یہاں زیادہ تر انگریزی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھیں۔ شہر میں انگریزی فلموں کے شوقین ناظرین پلازا سینما کے پروگرام کا انتظار کرتے تھے، جہاں سن فلاور اور میڈم باوری جیسی فلموں کی نمائش ہوئی۔ ان فلموں کے ذریعے راولپنڈی کے ناظرین صرف تفریح حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں دنیا کے مختلف معاشروں، زبانوں، لباس، موسیقی اور کہانی سنانے کے نئے انداز سے بھی واقفیت ہوتی تھی۔ لیکن پلازا کے پردے پر صرف انگریزی فلمیں نہیں چلتی تھیں، کبھی کبھی کوئی اردو فلم بھی یہاں نمائش کے لیے پیش کی جاتی۔ بعض مواقع پر کسی بڑی پاکستانی فلم کا مرکزی سینما اگر شبستان یا گلستان ہوتا، لیکن ناظرین کی تعداد اور فلم کی مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہی فلم پلازا پر بھی بیک وقت ریلیز کی جاتی۔ یہ زمانے کا وسیع ریلیز سسٹم تھا۔ شہر کے ایک حصے میں اگر شبستان سینما کے سامنے رش ہوتا تو دوسری جانب پلازا سینما کے باہر بھی ٹکٹ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے اپنے ساتھ کسی واقف کار، بااثر شخصیت یا سینما انتظامیہ سے جان پہچان رکھنے والے شخص کی چٹھی لے کر بھی آتے تھے۔ وہ چٹھی سینما مینیجر کو دکھائی جاتی اور درخواست کی جاتی، صاحب آج کسی طرح سے شو کی 2 ٹکٹ مل جائیں۔ آج موبائل فون پر چند سیکنڈ میں نشست منتخب کر کے ٹکٹ خرید لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں ہاؤس فل فلم کی ٹکٹ حاصل کرنا خود ایک کامیابی ہوا کرتی تھی۔ ٹکٹ مل جاتا تو چہرے پر خوشی آ جاتی، ٹکٹ نہ ملتا تو اگلے شو کا انتظار کیا جاتا۔ بعض لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے، مگر فلم دیکھنے بغیر واپس جانا انہیں منظور نہ تھا۔ پلازا سینما پر نمائش پذیر ہونے والی فلموں میں دل اور دنیا کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح فلم دلہن ایک رات کی نے اس سینما پر غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ پرانے ملازمین کی روایت کے مطابق یہ فلم یہاں پر 28 ہفتے تک چلتی رہی اور اس نے سلور جوبلی کی تھی۔ کسی ایک فلم کا ایک ہی سینما میں 28 ہفتے چلنا اس زمانے میں فلم کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ ہر نیا ہفتہ فلم کی کامیابی میں ایک نیا باب شامل کرتا۔ سینما کے باہر ہفتوں کی تعداد لکھی جاتی، کامیابی کے اشتہارات لگتے اور شہر میں چرچا ہوتا کہ اس فلم نے پلازا سینما پر سلور جوبلی کر لی ہے۔ لیکن پلازا سینما کی تاریخ کا سب سے دلچسپ واقعہ ہالی ووڈ کی مشہور خوفناک فلم دی ایگزارسسٹ سے متعلق ہے۔ روایت ہے کہ یہ فلم پلازا سینما پر 8 ہفتے چلی۔ فلم کے متعلق پہلے سے طرح طرح کی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ عام ڈرامانی فلم نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ فلاں شخص مکمل فلم نہیں دیکھ سکتا، کوئی کہتا کہ شو کے دوران ان لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پلازا سینما کی انتظامیہ نے اس خوف اور تجسس کو ایک دلچسپ تشہیری مقابلے میں بدل دیا۔ اعلان کیا گیا، جو شخص پورے سینما میں اکیلا بیٹھ کر دی ایگزارسسٹ دیکھے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یا ذرا تصور کیجئے، نشستوں کا ایک بہت بڑا ہال ہے، 690 نشستیں، تمام کرسیاں خالی پڑی ہیں، روشنی بند ہے، پروجیکٹر چل رہا ہے اور پردے پر دی ایگزارسسٹ کے خوفناک مناظر اور پورے ہال میں صرف ایک شخص فلم دیکھ رہا ہے۔
مگر شاعری سے مسلسل یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے سینکڑوں خالی کرسیاں موجود ہیں۔ کبھی کوئی معمولی آواز، کسی دروازے کی آہٹ، کبھی پروجیکٹر کی لرزش بھی خوف کا حصہ بن جایا کرتی تھی۔ پلازا کے پرانے لوگوں کی یادوں میں آج یہ واقعہ ابھی تک زندہ ہے۔ پلازا سینما سے فلمی شخصیات کی بہت سی یادیں وابستہ رہی ہیں۔ ایک پرانے ملازم کے مطابق معروف گلوکارہ اور اداکارہ مسرت نذیر اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ بدر منیر بھی پلازا سینما پر بہت آتے تھے۔ پشتو فلموں کے بے تاج بادشاہ بدر منیر کی موجودگی میں سینما کے ملازمین اور شائقین کے لیے ایک یادگار واقعہ بن جاتا تھا۔ رانی اور شہد جب فلم کی شوٹنگ کے لیے مری اسلام آباد میں آتے تو کبھی پلازا سینما بھی پہنچ جاتے تھے۔ وہ بھی عام تماشائیوں کی طرح ہال کے اندھیرے میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں اپنی فلمی شناخت سے دور ہونا چاہتے ہوں گے۔ اداکار رنگیلا بھی اکثر اس سینما میں آیا کرتا تھا، لیکن اس کی آمد کا مقصد بعض اوقات فلم دیکھنے سے زیادہ اپنی فلموں کی بکنگ ہوتا تھا۔ وہ اپنی فلم کے کاروباری معاملات کے لیے خود سینما پہنچتے اور انتظامیہ سے بات کرتے۔ یہ اس زمانے کی فلمی صنعت کا ایک خوبصورت پہلو تھا۔ فلم ساز، اداکار، تقسیم کار، سینما مالکان ایک دوسرے سے براہ راست رابطے میں رہتے تھے۔ فلم کی بکنگ صرف دفتری فائل یا ٹیلی فون کال سے طے نہیں ہوتی تھی۔ بڑی شخصیات خود سینما آ کر اپنی فلم کے لیے باتیں کرتے تھے۔ اس طرح پرانے ملازم کے روایت کے مطابق اداکار اسد بخاری بھی یہاں پر آئے جب ان کی مشہور پنجابی فلم آسو بیلا کی نمائش ہونے والی تھی۔ یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ پلازا صرف سینما دکھانے کی جگہ نہیں تھا، یہ فلمی کاروبار، فنکاروں، تقسیم کاروں اور تماشائیوں کے درمیان ایک زندہ رابطہ تھا۔ سینما پر میں نے خود بھی بہت سی فلمیں دیکھی ہیں اور ان کی یاد ابھی تک میرے ذہن پر تازہ ہے۔ کبھی کبھی پرانی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو اینٹیں اور دیواریں نظر نہیں آتی، اسے اپنا گزرا ہوا وقت دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ فلم دیکھنے والے دوست یاد آتے ہیں۔ کوئی دوست آج کسی دوسرے شہر میں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، کوئی اپنی زندگی میں بہت مصروف ہے اور شاید کوئی اس دنیا میں موجود بھی نہیں، لیکن یادداشت کے کسی اندھیرے حال میں وہ سب آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کو آج تک وہ لمحے یاد ہیں جب شو شروع ہونے والا ہوتا تھا، روشنیاں ایسا مدھم ہو رہی ہیں، پردے کے سامنے لگا ہوا پردہ سرک رہا ہے، پروجیکٹر کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی سامنے کی طرف جا رہی ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر سے اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں۔ وقت کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ سب کچھ ہم سے لے لیتا ہے اور یادداشت کے اندر محفوظ بھی کر دیتا ہے۔ پلازا سینما کی رونق ہمیشہ قائم رہ سکی۔ ٹیلی ویژن، ویڈیو کیسٹ، وی سی آر، کیبل، سی ڈی، ڈی وی ڈی اور پھر انٹرنیٹ نے فلم کے لوگوں فلم کو دیکھنے کا طریقہ بدل دیا۔ پاکستانی فلمی صنعت کا بحران گہرا ہوا، معیاری فلموں کی تعداد کم ہوئی اور بڑے سنگل اسکرین سینما ایسا ویران ہونے لگے۔ وہ ٹکٹ کھڑکی جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا خاموش ہو گئی۔ وہ دروازے جہاں شو شروع ہونے سے پہلے تماشائیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، وہ دروازے بند ہو گئے۔ 690 نشستیں جو کبھی کہکوں، تالیوں، سیٹیوں اور جذباتی آوازوں سے گونجتی تھیں، خالی رہنے لگیں۔
اور پردہ سیمی جس نے دنیا بھر کی نہ جانے کتنی کہانیاں دیکھی تھی، وہ خود ایک ادھوری کہانی بن کر رہ گیا۔ یہ سینما پچھلے 20 سال سے بند ہے اور رپورٹ کے مطابق اس کے مالک نے تجارتی تعمیرات کے لیے اس کو منہدم کرنے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ شاید کسی روز اس عمارت کی جگہ ایک نیا تجارتی پلازا بن جائے، وہاں شیشے کی دیواریں ہوں، روشن دکانیں ہوں، دفتر ہوں اور زیر زمین گاڑیوں کی پارکنگ ہو۔ لوگ اس نئی عمارت میں آئیں گے، خریداری کریں گے، واپس چلے جائیں گے، لیکن ان میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا اس زمین پر کبھی ایک بہت بڑا سینما ہوا کرتا تھا؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر کیا کیا فلمیں چلی؟ کتنے لوگ جان پائیں گے کہ یہاں پر تقریباً 700 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھا کرتے تھے؟ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یہاں پر پہلے ایک ڈانسنگ فلور تھا، گورے آفیسر یہاں بیٹھ کر رقص و موسیقی کی محفل سجاتے تھے۔ مگر آج کچھ نہیں ہے۔ عمارتیں منہدم کرنا آسان ہے، لیکن ان کے اندر محفوظ تاریخ کو دوبارہ تعمیر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک اینٹ دوبارہ لگائی جا سکتی ہے، ایک دیوار دوبارہ کھڑی کی جا سکتی ہے، مگر ایک زمانہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آج جب میں پلازا سنیما کی تصویریں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عمارت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ شاید وہ کہتی ہے، میں نے تمہیں جوانی میں یہاں آتے دیکھا تھا، میں نے تمہاری آنکھوں میں فلم شروع ہونے کی خوشی دیکھی تھی، میں نے تمہارے ساتھ ہزاروں لوگوں کے کہکے اور آنسو محفوظ کیے ہیں۔ آج میرے دروازے بند ہیں، لیکن میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب تک کوئی شخص مجھے یاد کرتا رہے گا، میں زندہ رہوں گا۔ پلازا سنیما فلم دیکھنے یا دکھانے کی جگہ نہیں رہی، لیکن اس کی اپنی اصل فلم جاری ہے۔ یہ فلم راولپنڈی کی تاریخ کی فلم ہے، پاکستانی سینما کے عروج و زوال کی فلم ہے، بدلتے ہوئے زمانے کی فلم ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی زندگی اور ہمارے یادوں کی فلم ہے۔ پردہ گر چکا ہے مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ آج اس کی منہدم عمارت، اس کی بوسیدہ سیٹیں، پھٹا ہوا پردہ، ٹوٹے ہوئے دروازے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا کتنا خوبصورت سینما تھا، اور ہزاروں کتنے اور سینما تھے جو تباہ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ زمانہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور پیچھے اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے، اور ہم بھی اس نقش کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ امید ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اگر آپ کو اس قسم کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میں بناتا رہوں گا اور آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔